الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میں آپ کا لائبریری ٹیچر محمد وقاص پنجاب کالج حافظ والا سے آپ سے مخاطب ہوں. اسٹوڈنٹس، ہم سال دوم کا پہلا چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ڈی ڈی سی کیا ہے جی، یعنی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کیا ہے، اور جنہوں نے یہ اسکیم پیش کی ہے میلون ڈیوی وہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور کس سن میں یعنی یہ ڈی ڈی سی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن یعنی پیش کی. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کی خوبیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے، کل ہم نے خوبیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ڈی ڈی سی کی خامیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. ویسے تو ڈی ڈی سی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، بہت زیادہ کیا ہے اس کو پذیرائی ملی، لیکن جہاں اسے پذیرائی ملی وہاں پہ اسے کیا ہے تنقید کرنے والے بھی لوگ سامنے آئے. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ڈی ڈی سی کی خامیاں کیا ہیں، کیا کیا نقص ہیں ڈی ڈی سی میں. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے امیرکی اصطلاحات و ہجوں کا استعمال. اب دیکھیں کہ ڈی ڈی سی میں کیا ہے امیرکی اصطلاحات اور ہجوں کا استعمال کیا گیا ہے. انگلش جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے برطانوی، دوسری ہوتی ہے امریکن انگلش. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں امریکن انگلش میں دیکھیں سپیلنگ، جب ہم کلر لکھیں گے تو COLOURE کلر لکھا جائے گا، اور برطانوی کے دوسری میں کیا کس طرح لکھا ہے COLOR کلر. اب یہاں دیکھیں ریلوے برطانوی انگلش ہے اور امریکن کیا ہے ریل روڈ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے جب ڈی ڈی سی میں جب ہم ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن میں ہم اسے ترتیب دیں گے، درجہ بندی کریں گے، یا ہم کمپیوٹر پہ سرچ کرتے ہیں کہ فلاں جو سبجیکٹ ہے اس کا کیا کوڈ ہے، تو اگر سپیلنگ کی مسٹیک ہوگی تو پھر کیا ہے ہمیں جو مطلوبہ چیز ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں. تو سب سے بڑا نقص کیا ہے کہ اس میں کیا ہے دو طرح کی انگلش استعمال ہوئی ہے، جس وجہ سے کیا ہے قارئین کو یا جو اس کی درجہ بندی کریں گے یا اس کی کیٹالاگنگ کریں گے، ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن کریں گے، تو اس میں کیا ہے مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہے مغربی تعصب. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن میں مغربی تعصب بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیوی اسکیم کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں مغربی تعصب پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عیسائیت کو 210 سے 289. ٹھیک ہے. عیسائیت کو کیا ہے 210 سے لے کر 289 تک نمبرنگ دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا کیا ہے جبکہ اسلام کو صرف ایک نمبر دیا گیا ہے 297. ٹھیک ہے. مغربی تعصب پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کو کیا ہے صرف ایک نمبر دیا گیا ہے، جبکہ عیسائیت کو 210 سے 289 تک دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا نقص ہے جی. اب مغربی زبانوں کی بات کریں تو مغربی زبانوں میں 400 سے 489 تک نمبر دیے گئے. دوسرا مغربی ادب کی اگر بات کریں تو 800 سے 889 نمبر دیے گئے، جبکہ عربی اور فارسی اور ہندی جیسی زبانوں کے لیے ایک نمبر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. عربی، فارسی اور ہندی جیسی مشہور زبانوں کے لیے ایک نمبر بھی کیا ہے اس میں نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہے مغربی تعصب پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں تفصیل سے تھوڑا پڑھتے ہیں. ڈیوی اسکیم میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں مغربی تعصب پایا جاتا ہے. عیسائیت کو 210 سے 289 تک 80 نمبر دیے گئے ہیں، جبکہ اسلام کو صرف ایک نمبر دیا گیا ہے 287. ٹھیک ہے جی. مغربی زبانوں کو 400 سے 489 تک 90 نمبر، اور مغربی ادب کو 800 سے 889 تک 90 نمبر دیے گئے ہیں، جبکہ مشرقی زبان اور ادب کو صرف 10 نمبر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اردو، عربی، فارسی اور ہندی جیسی بڑی زبانوں کو ایک نمبر بھی نہیں دیا گیا. تو کیا ہے اس میں مغربی تعصب جو ہے پایا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی ایک طرح کے مضامین میں مختلف درجوں میں. ایک طرح کے مضامین مختلف درجوں میں مطلب کیا ہے جی اس سکیم میں زبانوں کو 400 اور ادب کو 800 نمبر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. زبانوں کو 400 اور ادب کو 800 دی گئی. اس طرح کمپیوٹر سائنس کو 000 اور الیکٹرانکس کو 620 میں رکھا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک طرح کے مضامین ہیں.
ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ جو ادب ہے، ٹھیک ہے، اور زبانیں ہیں یا کمپیوٹر سائنس جو ہے یا الیکٹرانکس ہے، یہ دونوں الیکٹرانکس اور کمپیوٹر ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور زبانیں کو الگ کوڈ دیے گئے ہیں 400 اور ادب کے لیے 800 دیے گئے ہیں، تو اس میں کیا ہے ایک ہی مضامین کو مختلف درجوں میں بیان کیے گئے، جبکہ انہیں الگ اگر پیش نہ کرتے یہ چیز تو دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس میں نقص ہے کہ انہیں الگ الگ نہیں رکھنا چاہیے تھا، بلکہ انہیں ایک ہی چیز سمجھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی نمبروں کی تبدیلی۔ اب نمبروں کی تبدیلی سے کیا مراد ہے کہ ڈی ٹی سی کی ہر نئے ایڈیشن میں درجہ بندی نمبر بار بار تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ جب بھی نیا ڈی ٹی سی کا ایڈیشن آتا ہے تو اس میں کیا ہے درجہ بندی نمبر تبدیل کر دیتے ہیں، جو کوڈ ہوتے ہیں وہ تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اشاریہ ڈیسیمل سے مراد ہوتا ہے اشاریہ۔ ڈی ٹی سی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن یعنی اشاریہ درجہ بندی ہے، تو جب بھی نئے ایڈیشن آتے ہیں تو اس میں کیا ہے کوڈوں کو کیا ہے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نیو ایڈیشن میں کیا ہے ان کی ترتیب جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر لائبریری جو سٹاف ہوتا ہے انہیں پھر مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اگین کیا کرتے ہیں اس کی یعنی نمبرنگ دوبارہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے اس کا نقص ہے کہ اس میں کیا ہے نمبر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جس سے لائبریری سٹاف کو اور جو قارئین ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک جب یہ نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر لائبریری کو نئے سرے سے کیا ہے کتابوں کو کوڈ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناقص بنیاد جی، ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی ناقص بنیاد۔ اس سکیم کی بنیاد فرانس کے بیکن چارٹ پر ہے جو محدود ہے، لہذا اس سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پرانی سکیم ہے، ٹھیک ہے۔ بیکن چارٹ پہ ہے تو کیا ہے اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو سکیم ہے یہ نئی نہیں ہے، یہ کافی پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک نقص ہے جی۔ پھر ہے جی مہنگا ایڈیشن، ٹھیک ہے۔ مہنگا ایڈیشن اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بہت مہنگا ایڈیشن، اس کی علامت بہت طویل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ایڈیشن ہے یہ مہنگا ہے، ایکسپینسو ہے، تو کیا ہے اس پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہر لائبریری افورڈ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ جتنا مہنگا ہے اسے خرید سکیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس متبادل کمپیوٹر پہ اگر چیک کریں تو وہاں سے اگر ویسے آپ پی ڈی ایف میں اگر وہ سرچ کریں اور پی ڈی ایف میں رکھنا چاہیں تو کمپیوٹر میں ہو سکتا ہے یہ آپ رکھیں تو آپ کو کوئی سستا پڑ جائے، ورنہ کیا ہے اس کا جو اگر آپ فزیکل لینا چاہیں جلدیں تو کیا ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، یہ مہنگا ایڈیشن ہے۔ تو پھر کیا ہے جب مہنگا ہوگا تو لائبریریاں ضروری نہیں ہے کہ ساری جو لائبریریاں اسے خریدیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ایک اس کا نقص ہے کہ اس کے جو ایڈیشن ہے جو 4 جلدیں اس کی آئی تھیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھی وہ کیا ایڈیشن مہنگے ہیں، تو کیا ہے کہ لائبریری سٹاف یا لائبریری بنانے والے یہ خرید نہیں سکتے۔ تو آج ہم نے ڈی ڈی سی کی خامیوں کے بارے میں پڑھا ہے، معیاری اصطلاحات و ہجوں کے استعمال میں پڑھا ہے۔ یہ نقص ہے جی کہ وہاں پہ کیا ہے الگ الگ کیا ہے اسپیلنگ ہے، مختلف ہے، ڈفرینس ہے، تو جب ہم سرچ کریں گے تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ ہے جی مغربی تعصب، یعنی کیا ہے مغرب والوں کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، جیسے عیسائیت کے لیے دیکھیں آپ 210 سے 289 تک نمبر دیے گئے ہیں، جبکہ اسلام کو کیا ہے صرف 297 دیا گیا ہے۔ یہاں پہ پھر زبان اور ادب کی بات ہوتی ہے تو زبانوں میں بھی دیکھ لیں آپ کہ 800 سے 889 ہے اور 400 سے 489 ہے، جبکہ عربی، فارسی، ہندی کو ایک نمبر بھی نہیں دیا گیا۔ نیکسٹ تھا جی ایک طرح کے مضامین کو مختلف درجوں میں، اب دیکھیں ایک قسم کے مضامین ہیں، چیزیں ایک ہی ہیں لیکن انہوں نے کیا ہے کوڈ تبدیل کر دیے ہیں، جبکہ ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایسا کر سکتے کہ ایک ہی یعنی وہ فہرست میں رکھ سکتے تھے، یعنی وہ ایک ہی قسم کا کوڈ دے سکتے، لیکن مضامین کو الگ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کمپیوٹر کو آپ دیکھ لیں، کمپیوٹر کو اور دوسرا کیا تھا جی الیکٹرانکس کو انہوں نے الگ الگ نمبر دے دیے ہیں، جبکہ وہ بھی چیزیں ایک ہی ہے۔ نمبروں کی تبدیلی ہم نے نیکسٹ پڑھا ہے، تو کیا ہے اس میں نیا ایڈیشن آتا ہے تو نمبر کوڈ وغیرہ چینج ہو جاتے ہیں، جس سے کیا ہے نقص پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ تھا مہنگا ایڈیشن۔ مہنگا ایڈیشن ہے یعنی افورڈ نہیں کر سکتی ساری لائبریریاں اس کا ایڈیشن جو مہنگا ہے، ایکسپینسو ہے، جس کی وجہ سے یہ نقص ہے، قیمت زیادہ ہے، قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے خرید نہیں سکتے۔
تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا DTC کی خامیاں. امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہمارا جو اس چیپٹر کا نیکسٹ ٹاپک ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے جی اللہ حافظ.